بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، اور آپ کی محبت اور آپ کی اتباع کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ جس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جس قدر اتباع ہوگی، اسی قدر ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان میں کمال ہوگا، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اور اللہ نہ کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہوئی تو اس کمی کا نقصان ایمان کے کمال اور ایمان کی حلاوت میں محسوس ہوگا۔ مسلمانوں کی عزت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہے، کامیابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہے، دشمنوں پر مدد اور نصرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ حضرت عمر ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ کی محبت مجھے ہر چیز سے بڑھ کر ہے سوائے اپنی جان کے، یعنی اپنی جان مجھے زیادہ محبوب ہے آپ کی محبت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس وقت تک تم ایمان میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ میری محبت ہر چیز سے تمہاری جان سے بھی بڑھ کر ہو۔ اس ارشاد کے بعد حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب آپ کی محبت جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ ایک ایسی گواہی تھی جو تمام صحابہ کی زبان سے بلکہ ان کے عمل سے یہ چیز دیکھی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ اپنی جانوں سے، مالوں سے، گھر والوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے جانوں کے نذرانے دینا آپ کے ارشاد پر، مال کا لٹانا، گھر بار کا چھوڑ دینا سب آسان تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے ارشاد پر۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کرنے میں پہلے نمبر پر ہیں۔ شروع اسلام کا زمانہ تھا،
ایک موقع پر دل چاہا کہ بیت اللہ شریف جاتا ہوں اور وہاں پہ سارے مشرکین کفار کے بڑے بڑے سردار بیٹھے رہتے تھے، ہر وقت میٹنگیں ہوا کرتی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے سازشیں ہوا کرتی تھیں۔ دل چاہا کہ اس اسلام کا اظہار ان کے سامنے بھی جا کر کرتا ہوں۔ چلے گئے، اکیلے تھے۔ جیسے ہی اسلام کا، ایمان کا اظہار کیا اور کلمہ طیبہ بلند اور اونچی آواز سے پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا اعلان کیا، تو مشرکین مکہ، سرداران مکہ آپ کی طرف لپکتے ہیں اور خوب آپ کو مارتے ہیں۔ اتنا مارا کہ آپ کا جسم خونم خون اور زخمی ہو گیا اور آپ بے ہوش تھے۔ قبیلہ تمیم جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے آ کر آپ کو بچایا اور اٹھایا، گھر تک پہنچایا۔ دن سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک کا وقت اسی کشمکش میں تھا کہ زندگی بچتی ہے یا موت آ جاتی ہے۔ شام ہوئی تو جسم میں کچھ جان آئی۔ جیسے ہی تھوڑا سا ہوش آیا تو والدہ نے کچھ پیش کرنا چاہا، کھانے کے لیے دینا چاہا۔ آپ کی والدہ ام خیر ابو بکر صدیق کو کچھ دینا چاہ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں پیوں گا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ تکلیف میں ہیں، صبح سے شام تک زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، جسم خونم خون ہے، جسم کے ذرہ ذرہ زخمی ہے، لیکن اپنی تکلیف، اپنی بھوک، اپنی پیاس سب بھولے ہوئے ہیں کہ جب تک کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ رات کا اندھیرا ہوا، 2-3 لوگوں کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرماتے وہاں لے جایا گیا۔ جب آپ کو دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، اس کے بعد کچھ کھانا پینا پسند کیا۔ یہ محبت صحابہ نے ایسی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی مثالیں اب مشکل سے ملتی ہیں۔ غزوہ احد ہے، ایک خاتون ہیں، ان کو کہیں سے اطلاع آئی کہ احد کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں رہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی اس خاتون نے، تو یہ دوڑی کہ میرے محبوب کو کیا ہو گیا۔ تو راستے میں کسی نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ بیٹے کی شہادت کی خبر سے اس عورت کے قدم بالکل نہیں ڈگمگائے، نہ رکی، دوڑتی رہی۔ پھر کسی نے کہا کہ تمہارا والد بھی شہید ہو گیا ہے، پھر بھی نہیں رکی۔ پھر کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، پھر بھی نہیں رکی۔ احد کے میدان میں پہنچنے کے بعد یہ خاتون جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہے کہ آپ صحیح ہیں، آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ کی جان محفوظ ہے، تو ایک جملہ کہتی ہے کہ آپ کو صحیح سالم دیکھنے کے بعد ہر تکلیف کا سہن کرنا، ہر تکلیف کا سہنا برداشت کرنا آسان ہے۔ بیٹے کی شہادت، بھائی کی شہادت، والد کی شہادت اس عورت کو روک نہ سکی جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم دیکھنے کے ساری تکلیفیں، سارے غم دکھ برداشت ہیں، لیکن آپ صحیح ہیں تو سب صحیح ہیں۔ سعد بن ربیع ہیں، غزوہ احد ہے، زید بن حارثہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ دیکھ کر آؤ سعد کدھر ہیں، شہیدوں میں ہیں یا زخمیوں میں ہیں۔ زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ پہلے شہیدوں میں دیکھا تو شہیدوں میں تو نظر نہ آئے، پھر زخمیوں میں جا کر دیکھا تو نظر آ گئے، اور جسم پر 70 سے زیادہ تیر و تلوار کے زخم تھے۔ زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ زید بن حارثہ سعد بن ربیع کے قریب جا کر بیٹھتے ہیں اور کہا کہ اے سعد،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، خیریت پوچھی ہے، جان میں جان آ گئی، عاشق کی جان میں جان آ گئی، ہوش میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرا بھی سلام پیش کر دینا، میرا بھی سلام کہہ دینا، اور میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ آپ کا عاشق اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہے، اور کہا اے زید میرے انصاری بھائیوں کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ تمہارے جیتے جاگتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچ گئی تو اللہ کے ہاں کسی کا کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں کسی کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ تھے صحابہ، اور یہ ان کی محبت کی مثالیں تھیں کہ زندگی جسم سے جا رہی ہے، یہ آخری جملہ تھا، وصیت کیا کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، نہ اپنے بچوں کی وصیت، نہ اپنے گھر والوں کی وصیت، نہ اپنے گھر والوں کی خیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر مند ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہ کہتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایسی مثالیں تو محبت کی آسمان و زمین شاید اب قیامت تک نہیں دیکھیں گے، ایسی مثالیں محبت کی آسمان و زمین شاید اب قیامت تک نہیں دیکھیں گے۔ زبانی محبتیں کرنا آسان ہے، زبانی محبتوں کے دعوے کرنا آسان ہے، لیکن محبت تو وہ کہ محبوب کے اشارے پر جان و مال، گھر بار سب کو قربان کر دینا اچھا لگے، آسان لگے۔ یہ محبت کی مثالیں صحابہ نے دی ہیں، یہ محبت کی مثالیں صحابہ نے دی ہیں کہ سب کچھ قربان کر دیا اور خوش ہیں، خوش ہیں۔ تو جہاں صحابہ محبت میں کمال درجے کے تھے اور انہوں نے محبت کی مثالیں قائم کریں، تو اتباع میں بھی ان سے آگے کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا تھا، وہ اس کے آگے سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ اتباع آپ کے اشاروں پر، آپ کے ارشادات پر، آپ کے حکموں کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارنا سب سے اچھا سمجھتے تھے۔ حضرت حذیفہ ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا، اسلام کا پیغام لے کر بھیجا، قیصر و کسریٰ کے درباروں میں ان کی سلطنت کی طرف حضرت حذیفہ اسلام کا پیغام لے کر گئے۔ کھانے کا وقت تھا، ان کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پر کھانے میں شامل ہو گئے۔ کھانا کھانے کے دوران نوالا ہاتھ سے چھوٹتا ہے، زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی دسترخوان پر نوالا گرا، فوراً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اتباع یاد آ گئی کہ آپ نے یہ سکھایا کہ دسترخوان سے کوئی چیز گر جائے اس کو اٹھا کے کھا لو۔ جلدی سے اٹھایا اور صاف کر کے کھانے لگے۔ برابر میں کوئی بیٹھا، اسے کونی ماری، کیا ہو گیا، کیوں کونی مار رہے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں تم کن کے دسترخوان پر بیٹھے ہو؟ قیصر و کسریٰ دنیا کی سپر طاقتوں کے دسترخوان پر بیٹھ کر تم اتنی نیچ حرکت کر رہے ہو کہ دسترخوان پر کوئی چیز گر گئی چھوڑ دو، کیوں اٹھا رہے ہو؟ اسی دسترخوان پر حذیفہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کے طریقے کو کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا اور دنیا کے عہدے اور منصب اور سلطنتیں اور بادشاہتیں سب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے آگے بے وقوفانہ تماشا لگتا تھا۔ آج ہمارے لیے سب سے آسان دنیا اور چیزوں کے آگے دین کو چھوڑنا ہوتا ہے، سنتوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں دین کی، دنیا کی عظمت ہے، مال و دولت کی عزت اور عظمت ہے، دنیا داروں کی عزت اور عظمت ہے، اس لیے ہم دنیا کے خاطر سب کچھ چھوڑتے ہیں، اللہ، اس کے رسول، احکامات، سنتیں سب چھوڑ جاتی ہیں۔ لیکن صحابہ کے دلوں میں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت سب سے زیادہ تھی، اس لیے ان کو دنیا کے ساری چیزیں تماشا دکھا کرتی تھیں۔ کہا کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کے طریقے چھوڑ دوں گا۔ حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان غنی، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، معاملہ چل رہا ہے، مشرکین کی طرف سے آ رہے ہیں سفیر معاملات کو نبھانے کے لیے، سلجھانے کے لیے۔ ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے طے ہو رہا ہے کہ کس کو بھیجیں، صحابہ کی طرف سے کس کو بھیجیں۔ ادھر سے عروہ بن مسعود آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو معاملات ہیں صلح کے، یہ میں صلح کے معاملات کو طے کر دوں، کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے دوران آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا یوں کر کے. پہرے پر کھڑے ایک صحابی تلوار سے اس کے ہاتھ کو نیچے کیا. او ناپاک بدبخت، تمہارا ہاتھ اس قابل نہیں کہ میرے محبوب کے پاک چہرے پر لگے، نیچے ہاتھ کر کے بات کرو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھا ہوا ہے، پانی پیا، تھوڑا سا پانی آپ نے چھوڑا، سارے عاشق صحابہ آپ کے پانی کی طرف لپکے اور سب نے تھوڑا تھوڑا پیا. وضو کیا، پانی زمین پر گرنے نہیں دیا. اور روایت ہے مشرکین کی طرف سے آیا ہے، سرداران میں سے ہے، بڑا ہے، مشرکوں سے جا کر کہہ رہا ہے، اپنے سرداروں سے جا کر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے قیصر و کسریٰ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر دیکھا ہے، ایسی محبت اور ایسی مثالیں میں نے کہیں نہیں دیکھی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں. حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ بھائی صحابہ کی طرف سے ہماری طرف سے معاملات کو طے کرنے کے لیے، تمہارے رشتہ دار وہاں پہ زیادہ ہیں، تم چلے جاؤ. حضرت عثمان گئے. چچا زاد بھائیوں نے ان کا استقبال کیا مکہ میں، اور سرداران مکہ کے پاس ان کو لے جایا جا رہا ہے معاملات طے کرنے کے لیے. راستے میں چچا زاد بھائی کہنے لگے اے عثمان شلوار بہت اونچی ہے، شلوار بہت اونچی ہے، اچھی نہیں لگ رہی، نیچے کر لو. کیوں؟ تم ایک بڑی مجلس میں جا رہے ہو، تمہاری آج کی ملاقات سرداران مکہ سے ہے، مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں سے ہے، اس لیے شلوار نیچے کر لو. حضرت عثمان نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں ان لوگوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ میں ان سرداروں کی وجہ سے اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں گا؟ مجھ سے ایسی کوئی امید نہیں رکھنا. اگر مجھے ان کی مجلس میں ان سے ملاقات کے لیے اسی حلیے میں لے جانا پسند ہے تو جاؤں گا، نہیں تو میں واپس جا رہا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان سے مصالحات اور مفاہمتی گفتگو کرنے کا، میں اسی حلیے میں جاؤں گا جو میرے محبوب کا حلیہ ہے. اچھا اب اسی طرح چلیں. ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے طریقے کی اتنی عزت اور عظمت تھی، ان کو پتہ تھا اسی میں کامیابی ہے. آج کا مسلمان اتنا کمزور ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں دین پر چلوں گا تو کام کاروبار دنیا داری کیسے کروں گا؟ اگر میں قرآن و حدیث پر عمل کروں گا، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلوں گا تو میں دنیا والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا؟ صاف کہتے ہیں کہ بھائی بیلنس لے کر چلو، تھوڑی دنیا تھوڑا دین. یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں سکھایا بیلنس، اللہ نے تو قرآن میں کہیں نہیں کہا بیلنس لے کر چلو. ہم کہاں سے لے کر آ گئے جملہ؟ محبت کی کمی ہے. جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اتنی زیادہ اتباع کرنا آسان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مکہ سے روانہ ہو گئے، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں. مدینہ میں داخل ہوئے تو بہت سارے مدینہ کے لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، مکہ نہیں آئے تھے وہ. تو بہت سارا مجمع حضرت ابو بکر صدیق کو یہ سمجھتا رہا کہ یہ ہیں اللہ کے آخری نبی. بہت سارا مجمع کافی دیر تک حضرت ابو بکر صدیق کو یہ سمجھتا رہا کہ یہ ہیں اللہ کے نبی. اس قدر مشابہت اور اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع سنت کا اہتمام کہ دونوں ایک ہی لگ رہے ہیں. نئے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اللہ کے نبی کون ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھوپ آئی اور آپ نے سایہ کرنے کے لیے چادر بڑھائی تو پھر مدینہ کے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ ہیں اللہ کے رسول. اتباع اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنی ہو کہ لوگ فرق کرنا بھول جائیں، مشکل ہو جائے کہ اس کی شباہت دیکھو، اس کی صورت دیکھو، اس کی سیرت دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو کیسے ہیں، جیسے اپنے نبی کا چلتا پھرتا نمونہ ہو. آج افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج ہماری یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں، اداروں کو دیکھ لیں، مارکیٹوں بازاروں کو دیکھ لیں، ان اداروں سے نکلنے والا ایک مسلمان ہو یا ایک غیر مسلم ہو فرق کرنا مشکل ہے. دکان کاروبار چل رہا ہوگا، اذان کی آواز آ رہی ہوگی، سب کاروبار میں مصروف ہوں گے، فرق کرنا مشکل ہوگا کہ مسلمان کون ہے غیر مسلم کون ہے. جھوٹ، خیانت، سود، رشوت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہوگا انہی بازاروں میں، مسلمانوں کے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، اداروں میں. اور وہاں پامال کرنے والے غیر مسلم بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے. فرق کرنا ختم ہو گیا کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. جب اللہ کے رسول کی محبت میں کمی آئی اور اتباع میں کمی آئی، فرق ختم ہو گئے. پہلے تو فرق کرنا بہت آسان تھا،
کہ یہ اللہ کے رسول کا عاشق ہے اور یہ فاسق و فاجر ہے، اب فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ہماری کامیابی، ہماری عزت، ہماری دنیا کی فلاح اور ہمارے کاموں کی کامیابی اور ترقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ جس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جس قدر اتباع ہوگی، جس قدر آپ کی سنتوں پر چلنے کی کوشش ہوگی، اسی قدر اللہ تعالی ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت کی ترقیوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے محبوب کی شباہت میں، میرے محبوب کے طریقے میں اس امت کی فلاح ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے ہی کر چکے ہیں اللہ یہ فیصلہ۔ اب اگر ہم چاہیں کہ ان طریقوں سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ لے کر آئیں، اس میں چل کر ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، کبھی نہیں ملنی کامیابی۔ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، نہ ہماری معیشت مضبوط، نہ ہمارا کاروبار، کوئی بھی دنیا کے معاملات دیکھ لیں، ہم پیچھے ہو رہے ہیں، ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم راستے سے، کامیابی کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں۔ اور ہماری کامیابیاں، ہماری ترقیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس امت کی فلاح اور کامرانی اور کامیابی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے کا یہی پیغام ہے، اس مہینے کا یہی پیغام ہے کہ محبت بھی بہت ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی اتباع بھی بہت ضروری ہے۔ ہر کام ایک مسلمان، اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کا ہر کام، اس کا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔